الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ و سامعین ذی محتشم، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ میرے سامنے موجود ہے کتاب بہار شریعت، اس کا جلد نمبر ہے دوم، دوسرا اس کا جلد نمبر ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 541، اور یہ 15واں حصہ ہے بہار شریعت کا۔ اس میں قربانی کے مسائل ہے، اضحیہ یعنی قربانی کا بیان۔ اس میں حدیث پاک صاحب بہار شریعت حضرت مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جس میں کہتے ہیں کہ ترمذی میں ہے کہ حضرت خنش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈھے قربان کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہذا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ بہار شریعت میں صفحہ نمبر 541 پر یہ روایت نقل ہے۔ اور اب آئیے چلتے ہیں کہ اس حدیث کی جانب جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 1495۔ حضرت خنش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں آپ کو وہ حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں کہ عن خنش عن علی انہ کان یضحی بکبشین احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والآخر عن نفسہ فقیل له فقال امرنی به یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعوه ابدا۔ یعنی حضرت خنش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ 2 دمبے ذبح فرمایا کرتے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اور دوسرا خود اپنی طرف سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ مجھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قربانی کا حکم فرمایا، لہذا میں اس عمل کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 2790۔ عن حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه۔ یعنی کہ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 دمبے قربان کرتے دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یعنی قربانی میں ایک دمبا کفایت کرتا ہے تو آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، تو میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر ہے 2790۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، یہی بات جو ہے وہ جامعہ بنوریا ٹاؤن والے جو ہے انہوں نے بھی یہی کی ہے۔ جب ان سے سوال ہوا کہ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ اور اپنے مرحومین اور ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو آگے وہ جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا درست اور ثواب ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت انہوں نے بھی، جامعہ بنوریا ٹاؤن والوں نے بھی یہی حدیث پاک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم والی جو روایت ہے وہ نقل کی ہے، کہ کہتے ہیں کہ اور روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دمبا اپنی جانب سے اور ایک دمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربان کرتے تھے۔ اب دوسری فتویٰ میں بھی ان سے سوال ہوا جامعہ بنوریا ٹاؤن والوں سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلف صالحین کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو آگے وہ جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلف صالحین رحمہ اللہ کی طرف سے قربانی کرنا اس معنی میں کہ قربانی کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا جائے، یہ درست اور باعث اجر و ثواب ہے۔ بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ بلکہ کسی نیک کام کا تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا درست ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث پاک سے استدلال لیتے ہوئے علماء محققین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنے کو مشروع قرار دیا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنے کا جواز اور استحباب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی خاص نہیں بلکہ تمام امتیوں کے لیے عام ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امت مسلمہ کے لیے یہ عام ہے۔ اور اگر اس حکم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی خاص مانا جائے تو پھر ایسی کئی احادیث ہیں جس سے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ذکر کیا کہ حضور اکرم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس عمل کا حکم فرمایا۔ تو کیا وہ تمام احادیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ان ہی صحابہ کرام کے ساتھ خاص کیا جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں وارد حکم بھی عام ہے، اور ان احادیث شریفہ میں امر نبوی کی وجہ سے تمام امت کے لیے اجازت ملتی ہے اور استحباب ثابت ہے۔ اگر منع ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ یہ حکم میرے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی کوئی روایت حدیث شریف کے کسی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے، لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے علاوہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کریں تو یہ بڑی سعادت ہے۔ لیکن پہلے جو ہے کہ اپنے اوپر جو واجب قربانی ہے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ اگر واجب قربانی ادا کر کے اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اگر قربانی کی جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اللہ کریم کی دربار اقدس میں دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے ساتھ پکی سچی محبت اور مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔